ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ مسلمان تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی بندہ جو مذہب پہ بہت زیادہ عمل کرتا ہے وہ بھی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مذہب اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو تہذیب سے دور کر دیتی ہیں۔ تہذیب سے دور کر دیتی جی۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ جواب دہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کو نہیں ہوتا۔ مذہب کی بیماری یہ ہے کہ مذہب آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ کر دیتا ہے، انسانوں کے سامنے جواب دہ نہیں کرتا۔ لیکن جس میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ انسانوں کے نہیں، لیے یہ بکواس ہے، دس از بکواس۔ اللہ کا ڈر مجھے کیا بتا کتنا ڈر ہے آپ کے دل میں، مجھے کیا بتا آپ کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے؟ آپ یہ کہانی کیوں پیش کریے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا انسان ڈر ہوگا؟ یہ تو کہانی ہے نا، یہی تو اسی میں تو سارا پورا تباہی پھری ہے کہ اللہ کا ڈر ہو جائے گا پھر انسان کا ڈر خود بخود آ جائے گا۔ کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، سب بکواس ہے۔ اللہ کا ڈر کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس انسان کا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے باقی غلط کی تو مجھے پولیس والا پکڑ لے گا، یہ ڈر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور کسی بھی قوم کی اگر آپ نے فکری گہرائی دیکھنی ہو تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ کیسے ہیں۔ یہ صاحب ہمارے انٹلیکچوئل تھے جن کی بھی آپ بات سن رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ جو مذہب ہے وہ انسان کو تہذیب سے دور کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب، آپ جن لوگوں کو مہذب مانتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ دنیا کی ہر تہذیب کسی نہ کسی مذہب سے انسپائرڈ ہوتی ہے، قطع نظر اس بات کے، ایون جن لوگوں کو آپ مہذب کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو ذہنی غلام لوگ ہیں، وزلنگز ہیں، احساس کمتری کے مارے ہوئے ہیں۔ آپ کے نزدیک تو تہذیب وہی ہے جو ویسٹ میں ہوتی ہے، لیکن ایون ویسٹ کی تہذیب بھی ریلیجسلی انسپائرڈ ہے۔ ویسٹ کی تہذیب میں ایون وہاں کا آرٹ، وہاں کی پوئٹری، ایون میوزک، وہ بھی ریلیجسلی انسپائرڈ ہے۔ ہم مسلمان لوگ تو میوزک کے بارے میں بہت ڈفرنٹ آراء رکھتے ہیں، لیکن جس کو آپ تہذیب کہہ رہے ہیں، جن کے ذہنی غلام آپ ہیں، وہاں پہ بھی یہ جتنی چیزیں جو تہذیب کی جو فیچرز کے طور پہ جن کو گنا جاتا ہے وہ بھی ریلیجسلی انسپائرڈ ہوتے ہیں۔ آپ ریلیجن کو نکال کے دکھائیں دنیا میں کسی تہذیب میں پیچھے کیا رہتا ہے، آپ نہیں دکھائیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جو آپ نے کہا کہ یہ لوگوں میں تہذیب نہیں ہوتی، اور جو آپ نے یہ کہا کہ انسان کا خوف ہونا چاہیے، یہ میں دونوں چیزیں مکس کر کے میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں، اور یہ کئی دفعہ پہلے میں سنا چکا ہوں، لیکن دوبارہ آپ لوگ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم بھی باز نہیں آئیں گے، یہ سارا ڈیٹا بار بار رپیٹ کرتے رہیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں لاز آف سسپیکٹ 1793 سے۔ جب انقلاب فرانس ہوا تو جو وہاں کے ملحدین تھے، جو آپ کے نزدیک مہذب لوگ تھے اس لیے کہ وہ مذہبی نہیں تھے، انہوں نے قوانین بنائے شوٹ آن سائٹ کے کہ جس کلرجی مین کو، کسی بھی چرچ سے ریلیٹڈ آدمی کو، کسی پادری کو تم دیکھو اور تمہیں اگر شک ہے، یاد رکھے قانون کا نام ہے لاز آف سسپیکٹس، کہ تمہیں اگر شک ہے کسی چیز پہ یا اس چیز پہ کہ اس نے کسی ایسے آدمی کو پناہ دی ہوئی ہے جو اس وقت مریدین کو اچھا نہیں لگتا، تو تم دونوں کو گولی مار دو، وہیں پہ قتل کر دو ان کا۔ کوئی فیئر ٹرائل نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی وہاں پہ حق نہیں اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کا، نہیں، کل دیم، وہیں پہ ان کو آپ گولی مار دیں۔ یہ ہیں آپ کے مہذب لوگ۔ اس کے بعد چلتے ہیں آپ کے دوسرے مہذب آدمی لینن کی طرف، جو کہ مذہب بیزار انسان تھا۔ اس نے جب سینٹرل ایشیا میں ایکسپینڈ کیا 1920-21 کے اراؤنڈ، اس نے وہاں پہ مذہب کو بین کیا، اس نے لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا۔ اس کے بعد آپ کا اگلا مہذب آدمی ہے اسٹالن، جس نے ہزاروں مسجدوں، ہزاروں چرچز کو برباد کیا۔ 25,000 کے لگ بھگ مساجد ان لوگوں نے سینٹرل ایشیا میں برباد کی، 50,000 کے لگ بھگ چرچز انہوں نے برباد کیے، زمینوں پہ قبضے کیے۔ اور آپ کے مہذب لوگ جو ذمہ دار ہیں ہولڈو مور کے ہیں، جس میں 37 سے لے کر 60، ان کے 37 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک لوگ جو آپ کے مہذب لوگوں نے بھوک سے مار دیے۔ اس کے بعد آپ کے چائنا میں جو مہذب لوگ تھے ماؤ کے، کتنے ملینز ہیں ذرا آپ خود کیلکولیٹ کر کے کیجیے گا کہ بہت سے ملینز ہیں، وہ لوگ جو بھوک سے مار دیے گئے، وہ لوگ جو اوپریشن کے تحت کے ذریعے مار دیے گئے۔ یہ تو سارے کے سارے آپ کے سوشلسٹ اور مارکسسٹ مہذب ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو لبرل مہذب ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری یہ جو پہلی عراق وار ہوتی ہے، پہلی عراق وار کے بعد وہاں پہ ادویات نہ پہنچنے کی وجہ سے جن بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد 500,000 سے زیادہ ہے۔ 7-8 لاکھ کے قریب ان بچوں کی تعداد ہے، جو کہ آپ کے مہذبین جو مہذب لوگ ہیں ان کی جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ تعداد ایران میں بھی لاکھوں میں ہے۔ بچوں کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اتنے بچے، ان کی جانیں نہیں گئی جتنی یہاں پہ گئی ہوئی ہیں آپ کے مہذب لوگوں کی وجہ سے۔ آپ کے مہذب آپس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے مسلسل لڑ رہے ہیں، سوشلسٹ بھی اور لبرلز بھی، مذہب سے دور لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی کمبوڈیا، کبھی ویتنام، کبھی کوریا، ان علاقوں میں لڑتے لڑتے، اور ساؤتھ امریکہ کو بھی شامل کریں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ انہوں نے مار دیے ہیں۔ یہ ہیں آپ کے مہذب لوگ۔ یہ مذہب سے دور ہیں، یہ اس لیے ان کے اندر تہذیب پائی جاتی ہے۔ شرم نہیں آتی ان ذہنی غلاموں کو کہ جن لوگوں نے ان کی ہسٹری برباد کی ہوئی ہے،
یہ ان لوگوں کو مہذب کہہ رہے ہیں. کوئی بندہ کہے نا کہ یار کوئی شاید تھوڑا بہت ان لوگوں کے اندر کوئی احساس رہ گیا ہو، لیکن نہیں، یہ فارغ طبقہ ہے مجموعی طور پہ. آگے چلتے ہیں. یہ مذہب سے جو دور لوگ ہیں اور جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے. یزید کا کوئی 2.5-3 سال کا دور ہے جس میں اس نے 3 کام ایسے کیے ہیں جن میں سے ایک بھی مذہبی نہیں ہے. کربلا، مدینہ پہ حملہ، مکہ پہ حملہ. یہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا، یہ آپ کے نزدیک مہذب تھا. دوسری طرف جن کو آپ کہہ رہے ہیں مہذب، اور یاد رکھیں میں اس چیپ آرگومنٹ میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نے توہین کر دیا اس لیے کہ انبیاء بھی تو مذہبی لوگ تھے، آپ نے کہہ دیا مہذب نہیں وغیرہ. I wouldn't go into that. I'll give you an academic answer and I'll quote history to you because you are such an idiot. Don't mind me saying that. You are such an idiot. جو بچوں کو اس طرح سے غلط جگہ پہ لے کے جا رہا ہے کہ جو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں ان میں تہذیب نہیں ہوتی ہے. جو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں انہی کی تو دی ہوئی تہذیب ہے جو دنیا میں کہیں نہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ جو کہنا ہے نا کہ یہ خدا کا خوف کچھ نہیں ہوتا، شبر زیدی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا خوف ہونا چاہیے. جو آپ نے اگزامپل دی ہے کہ پولیس اگر ہے آپ کو اس کا خوف ہونا چاہیے، تو جہاں پولیس نہیں ہے وہاں پہ کیا کریں گے؟ سو وی ہیو اے شبر زیدی فار ایگزامپل ان اے جنگل جہاں پہ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. وہاں پہ ان کو سیکشول ارجز بھی ہو رہی ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہے. کوئی ایک تنہا لڑکی ان کو مل جاتی ہے جس کے پاس کھانا بھی ہے. اب وہاں پہ خدا کا خوف ایک چیز ہے جو شبر زیدی کو روک سکتا ہے. کوئی پولیس والا وہاں پہ نہیں ہے، کوئی قانون وہاں پہ نہیں ہے. تو جہاں تک شبر زیدی کا قانون ہے، شبر زیدی اس کا ریپ بھی کر دے، شبر زیدی اس کا کھانا بھی چھین لے، دیٹس پرفیکٹلی فائن، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی پولیس والا نہیں تھا، وہاں پہ کسی ملک کا قانون نہیں تھا. لیٹ اس سے کہ وہ جس جگہ پہ یہ اپنے آپ کو یہ فائنڈ کرتے ہیں اس جزیرے میں، وہ کسی ملک کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی ملک کی جورسڈکشن نہیں ہے وہاں پہ. میرے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا. شبر زیدی ول ہیو ایبسلیوٹلی نو پرابلم بیکاز خدا کا خوف نہیں ہے. دوسری بات جو میں نے کہا ہے کہ میں انٹلیکچوئل لیول پہ میں میٹ کرنا چاہتا ہوں، کس کو کرنا چاہتا ہوں، یہ میری بدنصیبی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ مقابلے میں کس آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جو مورل رونگ ڈاکٹرن ہے، جو کور کرتی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر قانون کون سا کرمنل لا ہونا چاہیے، کون سا سول لا ہونا چاہیے، اس کے جو بیس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ کچھ سول رونگز ہیں اور کچھ جو کرمنل لاز ہیں وہ گورن کرتے ہیں جو مورل رونگز ہیں. یہ قانون کی دنیا میں اپنی جگہ پہ بحث ہے کہ کیا ہر مورل رونگ قانون جو کرمنل لا ہے اس کے انڈر آتا ہے یا نہیں آتا، وہ اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے. پر بائیں لار جو پرپس ہے کرمنل لاز کا وہ مورل رونگز کو ایڈریس کرنے کا. اب جہاں تک تعلق موریلٹی کا ہے، اس کا تو تعلق ہے ہی خدا کی ذات کے ساتھ، کیونکہ آپ مورل بیسز پہ آپ قانون نہیں توڑتے ہیں، کیونکہ جو قانون آتا ہے وہ موریلٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی موریلٹی آپ کو ریکوائر کرتی ہے کہ آپ قتل نہ کریں، آپ کی موریلٹی آپ کو ریکوائر کرتی ہے کہ آپ ریپ نہ کریں، آپ کڈنیپ نہ کریں، دوسروں کا مال آپ نہ چھینیں. یہ ساری کی ساری وہ مورل چیزیں ہیں جو ٹرانسینڈنٹ ہیں، یہ آپ کے فیصلے نہیں ہیں. آپ یہ چیزیں لے کے پیدا ہوئے ہیں، اس پہ تو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس موجود ہیں. 8 مہینے کا بچہ بھی 8 مہینے کا بچہ جو بھی بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی ایک مورل سیلف شو کر رہا ہے. اس پہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس موجود ہیں. ان اینی وے آپ کا تو خیر ریسرچ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. I'm more than happy to share that اگر کسی کو چاہیے ہو وہ ریسرچز اس طرح کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موریلٹی تو ایک آپ کے اندر ایک بلٹ ان فیچر ہے جو آپ نے ڈیولپ نہیں کی ہے. وہ تو ہے ہی ایک ایسی ٹرانسینڈنٹ ذات کی طرف سے کہ جس کو اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو قانون آتا ہے. اس لیے کہ جو کورٹ ہوتی ہے وہ کورٹ آف موریلٹی نہیں ہوتی ہے، وہ کورٹ آف لا ہوتی ہے. تو موریلٹی ریکوائر کرتی ہے قتل نہ کریں، ریپ نہ کریں، یہ نہ کریں، نہ وہ کریں. بٹ اف سم ون ڈڈ ڈو دیٹ، اگر کسی نے یہ کام کر دیا تو پھر قانون آئے گا اس موریلٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جو خدا کا خوف ہے اس آدمی نے خود کو اس سے فری کر کے ایک جرم کیا جس کی بنیاد پر قانون پھر آتا ہے حرکت میں اور اس موریلٹی کو پرزرو کرتا ہے. You just have no idea. That may well be the case that you have no idea. But why do you have to project your ignorance on other people? اور وہ بھی جب اسلام اور اللہ تعالیٰ اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بکواس ہے بھائی، اپنے پاس رکھیں. میں آپ کی لینگویج یوز کر رہا ہوں، یہ بکواس ہے، اپنے پاس رکھیں. اسے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اس بکواس کو اگر آپ نے دنیا میں پھیلانا ہے تو پھر آپ کو جواب دیا جائے گا، آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. سو میں اپنا ویڈیو میں ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ آئی چیلنج یو شبر زیدی. آپ جاتے ہیں، آئی تھنک رفتار ایک چینل ہے، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. میں رفتار والوں سے بھی کہتا ہوں کہ میں کراچی آتا ہوں، لیٹس ہیو اے ڈبیٹ ود دس مین 1 to 1. کہ اس طرح سے یہ کہہ دینا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہ ریاست مدینہ
ایک بکواس ہے، یا یہ کہہ دینا خدا کا خوف بکواس ہے. لک آئی ایم ناٹ اے وائلنٹ مین، پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے. آئی ایم ویری گڈ ایٹ پوٹنگ پیپل ان دیئر پلیسز جب وہ ریلیجن کو افرنٹ کرتے ہیں، بیکاز آئی ٹیک دیٹ ویری سیریسلی اینڈ آئی ایم ناٹ گونا لیٹ ہم گیٹ اوے ود اٹ. ہی ہیز ٹو آنسر. کیونکہ جب وہ مجھے کہے گا میرے دل میں خدا کا خوف ہے اور وہ کہے میں بکواس کر رہا ہوں، تو میں کہوں گا شبر زیدی تم بکواس کر رہے ہو. بٹ ہاؤ ڈو وی سیٹل دیٹ ان اے ڈبیٹ لائک سیولائزڈ پیپل؟ تو آئی چیلنج دس مین کہ اگر اس آدمی کے اندر ذرا بھی گٹس ہیں، یہ اپنے سیکولرزم کو، اپنی سیکولر ایتھیسٹک تہذیب کو اگر یہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، اور یہ میں اس کو ایتھیسٹ نہیں کہہ رہا، میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں اس آدمی کو، اور نارملی میں آپ جناب کر کے بات کرنے والا آدمی ہوں، بٹ ہی ڈزنٹ ڈیزرو دیٹ. ہی از جسٹ از ون آف دا ورسٹ ریف ریفس جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اسٹل آئی وانٹ ٹو فیس ہم ان اے ڈبیٹ کہ اگر یہ آدمی، اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ میں اس کو ایتھیسٹ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہہ رہا نا کہ ریلیجن جو ہے وہ تہذیب کے پاس نہیں لے کے جاتا، پھر ایتھیزم ہی لے کے جاتا ہے پیچھے، اور کوئی اور تو آپشن بچتا نہیں ہے. دیر از اینی تھنگ ایلس. تو یہ اپنی اس تاریخ کو اگر یہ مہذب ثابت کر دے، یہ اگر قتل کو غلط ثابت کر دے ریلیجس پریمیسز کو ہٹا کے، اگر یہ اپنی باتوں کو ثابت کر دے، یہ اس کا سیکولرزم پہ بہت بڑا احسان ہوگا. سو لیٹس سی اف ہی کین آلسو واک دا واک، بیکاز اینی ون کین ٹاک دا ٹاک دیٹ از چیپ، دیٹ از ایزی، but let us see if he has guts to back himself up in an academic debate.